بزم پیغام کا صدر کیا ہے اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ بزم پیغام تنظیم بنیادی طور پہ صدر کے اوپر ہی چلتی ہے، اور اس کا جو مین پلر ہے وہ کسی بھی سطح کا صدر ہو، اگر وہ اسکول کا صدر ہے، کلاس کا صدر ہے، مقام کا صدر ہے، ضلع کا صدر ہے، ڈویژن کا صدر ہے یا صوبے کا صدر ہے، تو اس لحاظ سے اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ صدر جتنا زیادہ کسی تنظیم کے اندر کسی بھی سطح کا صدر ہو، وہ بنیادی طور پہ وہاں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر وہ کلاس کا صدر ہے تو وہ کلاس کے بچوں کا ذمہ دار ہے، اگر وہ اسکول کا صدر ہے تو اسکول کے سارے بچوں کا ذمہ دار ہے، اور اگر وہ ضلع کا صدر ہے تو ضلع کے اندر باقی تمام طلبہ کا بھی ذمہ دار ہے، لیکن اپنی تنظیم کے جو ممبرز ہیں، شاہینز ہیں، اور جو باقی ذمہ داران ہیں، ان کو چلانے، ان کو گائیڈ کرنے اور ان کی رہنمائی کرنے کا ذمہ دار ہے۔ کسی بھی سطح کا صدر جتنا زیادہ ایکٹیو، متحرک اور ذمہ دار ہوتا ہے اور جتنا زیادہ تربیت یافتہ ہوتا ہے، اسی لحاظ سے وہاں کی مقامی تنظیم مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ جتنا زیادہ سست ہوتا ہے، جتنا زیادہ غیر تربیت یافتہ ہوتا ہے، جتنا زیادہ وہ کامچور ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ تنظیم جو ہے وہ نیچے اسی طرح سے کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ بنیادی جو یونٹ ہے بزم پیغام کا، وہ اسکول یونٹ ہے، اور اسکول کے صدر کو سب سے زیادہ تربیت یافتہ ہونا چاہیے، متحرک ہونا چاہیے، ایکٹیو ہونا چاہیے اور ذمہ دار ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ صدر کو خود باعمل ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی صدر ایسا ہے، ذمہ دار ایسا ہے جو اسکول کے اندر بچوں کو خطاب کرتا ہے، انہیں نماز کی تلقین کرتا ہے، قرآن پڑھنے کا کہتا ہے، مطالعہ لٹریچر کا کہتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے اندر خود وہ سب سے پیچھے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بات کا اثر جو ہے یا تو بالکل نہیں ہوگا، یا اگر ہوگا تو کسی محدود دائرے کے اندر ہوگا۔ اس لیے صدر کا خود متحرک ہونا، اس کا باکردار ہونا اور باقی اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا، یہ اس کے بنیادی اوصاف ہیں جو اس کے اندر موجود ہونے چاہیے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں وہ اپنی تنظیم کو چلانے والا وہ قائد ہوتا ہے، وہ لیڈر ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ مل کے سارے لوگ جو ہے وہ اس کی قیادت کے اندر کام کرتے ہیں۔ وہ جتنا اچھا قائد ہوگا، جتنا اچھا لیڈر ہوگا، جتنی اس کے اندر اچھی اوصاف ہوں گی، اس کے نیچے تنظیم کے اندر جو چلنے والے لوگ ہیں ان کے اندر بھی اسی طرح کے اوصاف پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے بنیادی طور پہ صدر جو ہے وہ اہم ذمہ داری ہے، وہ لیڈر کی اہم ذمہ داری ہے۔ اس کے انتخاب میں، اس کے چناؤ میں تنظیم کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کو بڑی احتیاط کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اس لیے کہ پورا سال کا ایک سیشن ہوتا ہے۔ اگر کسی ایسے صدر کا انتخاب ہو جائے کہ جو بالکل چلنے والا نہ ہو، جس کو تنظیم کے ساتھ دلچسپی نہ ہو اور تنظیم کے کام کو نہ جانتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پورا سال اس تنظیم کا وہاں کا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جو صدر ہے اس کے انتخاب کے اندر انتہائی احتیاط کے ساتھ کام لینا چاہیے، اور جو مقامی صدر ہے اس کے اوپر والے صدر کو نیچے والے صدور کی تربیت کرنی چاہیے، مسلسل تربیت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے، ان کو کام سکھانا چاہیے، ان کو دعوت کے کام پہ لگانا چاہیے، ان کو تربیت کے کام پہ لگانا چاہیے۔ دو طریقے ہوتے ہیں کام کرنے ہیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی صدر اپنے ممبرز کو یا شاہینوں کو کہتا ہے کہ جاؤ کام کر کے آؤ، جاؤ اس کے ایکٹیویٹی کو پلان کرو، اس ایکٹیویٹی کو کرو۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صدر اپنی ٹیم کے ساتھ مشاورت کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آؤ اس کام کو مل کے کرتے ہیں۔ تو ان دونوں رویوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو دوسری طرح سے جو اپنے کارکنان کے ساتھ، اپنے ممبر کے ساتھ اور شاہینوں کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے، اس کے کام میں، اور جو بیٹھ کے اپنے کارکنوں کو حکم دیتا ہے اس کے کام کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے صدر کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ اس کو انتہائی ایکٹیو ہونا چاہیے، انتہائی اس کو لیڈر ہونا چاہیے، اس کو محنتی ہونا چاہیے اور اس کو باکردار ہونا چاہیے، اور اس کو اپنے کارکنان کے ساتھ مشاورت کے بعد کام کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ اس طرح سے ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی اس طرح کے صدور ہوں گے، اور ہم نے دیکھا ہے عملاً، وہاں پہ تنظیم زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتی ہے، زیادہ جانفشانی کے ساتھ کام کرتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ملنے والے ممبرز ہوتے ہیں، شاہین ہوتے ہیں، وہ زیادہ شوق اور جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور آگے وہ تنظیم پروان چڑھتی ہے، اس کے اندر وہ پھلتی پھولتی ہے، اور وہ تنظیم جو ہے اس کے اندر ممبرز کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، شاہینوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ مقامی سطح پہ تحریک کا ایک اچھا یونٹ قائم ہو جاتا ہے،
اور اس کا سارا جو انحصار ہے وہ بنیادی طور پہ اسکول کا صدر ہے تو اس کے اوپر ہے، ضلع کا صدر ہے تو اس کے اوپر ہے، ڈویژن کا صدر ہے تو اس کے اوپر ہے، صوبے کا صدر ہے تو اس کے اوپر انحصار ہے۔ تو اس لحاظ سے یعنی کسی بھی سطح کے صدر کے انتخاب میں انتہائی احتیاط کے ساتھ کام لینا چاہیے اور اس کے بعد اس کو کام کرنا سکھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیکی کے کام کو احسن طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔